بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ چار آیتوں کو پڑھا گیا ہے۔ ان میں سے جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے والد وہ ایک شہر کے حاکم تھے۔ یہ حاکم کے بیٹے تھے، بہت ناز اور نعمتوں میں پل رہے تھے۔ ان کے والد جس شہر کے حاکم تھے، رومیوں نے اس شہر کے اوپر رات کے وقت میں حملہ کر دیا۔ حملہ کر کے جتنا مال دولت تھا وہ سب قبضہ کر لیا اور لوگوں کو غلام بنا دیا، عورتوں کو باندی بنا کر روم میں بیچ دیا۔ تو اسی میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بہت کم عمر لڑکے تھے، ان کو بھی غلام بنا کر کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب وہاں غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، تو وہاں سے مکے کے ایک آدمی نے ان کو خریدا، وہاں لا کر مکے میں کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب اس کے یہاں رہ رہے تھے، پھر بعد میں آزادی مل گئی تو خود سونے کی تجارت شروع کی اور خوب کمایا اور بہت کمایا۔ مکے کے اندر اللہ نے خوب برکت بھی دی، بہت بڑے تاجر بنے، بڑی قربانیاں دے کر آئی۔ روم کے اندر پتہ چلا کہ ایک نبی آنے والے ہیں حجاز کے علاقے میں، تو ان کو بہت تلاش تھی اس نبی کی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو جا کر اسلام قبول کر لیا۔ 6 یا 7ویں آدمی ہیں یہ اسلام قبول کرنے والے۔ شروع زمانے میں اسلام قبول کیا تو شروع زمانے میں جو لوگ ایمان قبول کیا ان پر جو حالات آنا تھا وہ سب ان پر آئے۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اللہ کے نبی بھی ہجرت کر گئے، یہ بہت آخر میں ہجرت کی ہے۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں، تو ہجرت کرنے بھی دیتے نہیں تھے۔ دن کے وقت میں نکلنا بڑا مشکل تھا، تو حضرت صہیب رومی کے گھر کو گھیر لیا تھا ان کفار نے کہ یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے نہ پائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جتنی دولت تھی، بہت کمایا تھا، ان سب کو سونا بنایا اور ایک مٹکے کے اندر رکھ کر زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا، اپنی مال و دولت کو، اور ایک باندی کو حوالے کر دیا۔ اور رات کے وقت میں جب لوگ غافل تھے چپکے سے مکے سے نکل گئے۔ جو لوگ پہرا دے رہے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ صہیب یہاں پر نہیں ہے، تو فوراً تلاش ہوئی تو صبح میں پکڑے گئے۔ اب اطراف سے گھیر لیا تو حضرت صہیب تلوار بھی لے کر نکلے تھے، تیر وغیرہ سب لے کر نکلے تھے۔ تو ان لوگوں سے کہا
کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں سب سے بہترین تیر چلانے والا ہوں، میرا نشانہ چوکتا نہیں ہے، میں تیر چلاؤں گا تمہارا جسم چھلنی ہو جائے گا، جب تک میرے پاس تیر موجود ہیں تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، اس کے بعد تلوار سے میں حملہ کروں گا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تلوار سے مقابلہ کرنا مجھ سے آسان نہیں ہے، جب تک میرے دم ہے میں لڑتا رہوں گا، اس کے بعد تم آ سکتے ہو۔ تو مکے کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، تم یہاں آئے تھے کنگال بن کر، غلامی کی حالت میں، ہمارے شہر میں رہ کر یہاں محنت کی، تجارت کی، خوب بڑے ہو گئے اور خوب کما کر یہاں سے نکل رہے ہو، یہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں ہے۔ تو حضرت صہیب نے کہا اچھا ایک کام کرو، میرا جتنا مال و دولت ہے سب سونا بنا کر میں مٹکے میں رکھایا ہوں، میں تمہیں ایڈریس دوں گا، تم وہاں سے لے لینا اور مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے۔ تو سب مال و دولت جتنا زندگی میں کمایا تھا سب حوالے کر دیا، اب تنہا جو ہے سردی کی راتوں میں مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، تقریباً 500 کلومیٹر کا راستہ، کیسے گئے ہوں گے، کتنے مجاہد ہیں۔ جب یہ وہاں سے نکلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو پورے واقعے کی اطلاع دی کہ صہیب اس طرح قربانی دے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اگر میں مال و دولت نہیں دیا تو یہ لوگ مکے پر رہنے مجبور کریں گے، تو کفر کی حالت میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے سب مال و دولت چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے، اس ارادے سے آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل نے پورا واقعہ بتایا۔ تو ابھی حضرت صہیب مدینہ نہیں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہ واقعہ اطلاع دیا، اور یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو خرید لیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے بتایا صہیب کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، صہیب اپنی سب مال و دولت چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر صحابہ کرام کی ایک جماعت دے کر مدینے سے باہر نکلے ہیرا کے مقام پر، اور جا کر استقبال کیا، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ بہت نفع والی تجارت کی، بہت نفع والی۔ اب ان کو پتا ہی نہیں کہ میں نے کیا تجارت کی۔ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی بھی استقبال سے سیدھا ان کو سینے سے لگا دیا اور لگا کر یہ واقعہ سنائے، تم نے بہت بڑا فائدہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دان دولت زندگی بھر کی کمائی کو جو لٹا دیا، بہت نفع کا سودا تم نے کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے خود اللہ کے نبی بھی ان کو اتنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ صہیب سے ایسی محبت کرو جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کہتے تھے قیامت کے دن حوض کوثر جو لگے گا سب سے پہلے پانی پینے والے حضرت صہیب رومی ہوں گے، ان کو بلا کر سب سے پہلے پانی ان کو پلایا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت میں جو خوشخبری ہے ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے مر مٹ جاتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ سب اس آیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا، لوگ ناراض ہو گئے تو اللہ جو ناراض ہو گئے ہیں ان کو بھی راضی کر دے گا اور اس سے بھی راضی ہو جائے گا، اور جو آدمی صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا ان کے دل میں بھی اللہ نفرت ڈال دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرو، اللہ راضی ہو جائے بس، اللہ خوش ہو گیا، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا کوئی آدمی اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس سے خوش ہو گیا کوئی اس کے مقدر میں ایک حرف کے برابر بھی کوئی کام نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا مجھے اسے عزت دینا ہے، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مجھے اسے شفا دینا ہے، کوئی بیمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ آیت جو ہے ہم سب کو پیغام یہ دے رہی ہے، حضرت صہیب کی زندگی یہ پیغام دے رہی ہے، اللہ کے لیے قربان کرو، اللہ کے لیے قربانی دینے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ہمارے اس شہر کو بھی آئے ہیں، انڈمان میں رہتے تھے، شیخ انڈمان۔ وہ مثال دے کر کہتے تھے اس طرح ہاتھ کی، دیکھو بھائی یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، یوں سمجھو کہ یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، ایک انگلی کو راضی کرنے کی کوشش کرو 4 ناراض رہیں گے، اس کو راضی کرو پھر کوئی ناراض، ان دونوں کو راضی کرو یہ 3 ناراض۔ اس لیے ان سب انگلیوں کا جو جڑ ہے اسے گھٹا کہتے ہیں، اس گھٹے کو پکڑ کر حرکت دو، 5 انگلیاں حرکت کرنا شروع کریں گے۔ وہ مثال دے کر کہتے تھے کب تک لوگوں کے پیچھے پڑے رہو گے، اللہ مضبوط گھٹا ہے، اللہ کو پکڑ لو، اللہ خوش تو سب خوش، اللہ ناراض تو ساری دنیا ناراض، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرو۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، اللہ خوش ہو جائے بس کافی ہے۔ ایک جنگ کے اندر ایک دشمن اسلام کا ہیرو سے بڑا تاج وہ ایک صحابی لے کر آئے، چاہتے تو اگر رکھ لیتے تو ان کے آنے والی 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی، اتنا بڑا ہیرے کا تاج لا کر دے دیا، اور رات کے وقت میں دیا، منہ پہ اوپر کپڑا لپٹا تھا۔ جب جا رہے تھے تو جو سب لکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، وہ خوش ہو گئے، بادشاہ کا تاج ہیروں سے بڑا ہوا، اگر یہ آدمی چاہتا تو ہیرے رکھ لے سکتا تھا، لیکن اتنی امانت کے ساتھ لا کر دیا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے میرا نام، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، نام تک نہیں بتایا۔ کیسا خلوص تھا اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے تلاش کرو، کب تک کن لوگوں کو راضی کرتے رہیں، ایک کو راضی کرو، دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرو، تیسرا ناراض، سب کو چھوڑو، اللہ کو پکڑ لو، اللہ خوش، ساری دنیا خوش، اللہ خوش ہے، ساری دنیا ناراض ہے، کوئی پرواہ نہیں، ناراض ہونے دو، اللہ کبھی نہ کبھی ان کو راضی کرا دیں گے۔ ہمارے لیے اللہ اصل ہے۔ آگے کی ایک آیت ہے، اس آیت کا شان نزول جو ہے، یہ آیت کب اتری؟ یہودیوں کے بعض علماء جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، تو ان کے دل میں خیال آیا میں تورات بھی جانتا ہوں، قرآن مجید بھی جانتا ہوں، تو تہجد کے اندر قرآن کے ساتھ تورات بھی پڑھنا شروع کر دوں، وہ بھی اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کی شریعت، وہ بھی اللہ کی شریعت۔ تو یہودیوں کے پاس مقدس دن ہفتے کا تھا، ہمارے اسلام میں جمعہ کا دن ہے، یہودیوں کو منع تھا کہ ہفتے کے دن تجارت مت کرو، سارا دن عبادت کرو، لیکن مسلمانوں کو جمعہ کے دن صرف جمعہ کی اذان دی جائے تو اس وقت تجارت حرام ہے، جب 12:30 بجے اذان دی جاتی ہے نا، اس کے بعد تجارت کرنا حرام ہے، اس وقت سے لے کر نماز ہونے تک بالکل تجارت نہیں کر سکتے، چاہے قرآن بیچ رہا ہو، چاہے ٹوپی بیچ رہا ہو، چاہے عطر بیچ رہا ہو، کچھ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جمعہ کے دن جب اللہ کے ذکر کے لیے آواز دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز کے لیے نکل پڑو گھروں سے، اس کے بعد کوئی دکان میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتنا بڑا حکم ہے، جمعہ کا دن کیسا مبارک دن اللہ نے دیا،
پورا دن بھی نہیں، صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے حکم ہے، اس میں بھی ہم لوگ نہیں مانتے۔ جمعہ میں کب آتے ہیں؟ عین وقت میں، جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت نکل آتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو پانی نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ اہتمام ختم ہو گیا جمعہ کا۔ شریعت میں، ہماری شریعت میں جمعہ کی اذان دی جائے تو اس وقت سے دنیا کا کام کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ ایک عالم کو کتاب تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے سخت حکم ہے جمعہ کا، فوراً نکلنا ہے جمعہ کے لیے۔ باقی مسجد میں آ کر کچھ بھی کر لو، لیکن گھر میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر ٹہرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سوچنے لگے، جمعہ کی فضیلت تو ہمیں حاصل ہے، جمعہ کا دن تو ہم احترام کرتے ہیں، ہماری جو یہودیوں کی شریعت میں ہفتے کا دن مقدس تھا اس کے اوپر بھی ہم لوگ عمل کریں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہودیوں کی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اونٹنی کا دودھ پینا جائز نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس شریعت کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانا بھی اپنے اوپر میں حرام کر لوں گا، اونٹنی کا دودھ بھی میں نہیں پیوں گا، اس طرح ہم لوگ کر لیں گے۔ بات کر لی آپس میں۔ حضرت عمر بھی آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ یہودیوں کی بہترین باتیں ہیں تورات میں، کیا ان باتوں کو میں بھی نوٹ کر لوں؟ تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہ نے مجھے ایسی شریعت دے کر بھیجی ہے کہ اگر اب موسیٰ زندہ ہو کر اٹھ کے آئے تو ان کو بھی ان کی شریعت نہیں، میری شریعت پر چلنا ہوگا۔ اور تب یہ آیت اللہ نے اتارا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تھوڑا ہم یہودیت پر عمل کر لیں گے، تھوڑا اسلام پر عمل کر لیں گے، نہیں، اسلام آ گیا، ساری دنیا کے مذہب ختم۔ یہودی مذہب بے شک سچا تھا، عیسائی مذہب بے شک سچا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا تو سب ختم۔ اب موسیٰ بھی زندہ ہو کر آئے تو یہی شریعت پر عمل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری تھی، سچی کتاب ہے، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن انجیل پر عمل کرنے کی خود ان کو بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی آ کر یہی قرآن مجید پر عمل کریں گے، شریعت محمدیہ کے طریقے پر عمل کریں گے۔ ان کی شریعت میں اجازت تھی کہ شادی کرنا افضل نہیں، افضل ہے شادی مت کرو، رہبانیت اختیار کرو، اسی لیے اب بھی عیسائی مذہب میں بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے، ان کی شریعت میں تھا، لیکن یہاں شریعت میں ترغیب دی گئی، اس لیے قیامت کے قریب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے ان کے، اس شریعت پر عمل کریں گے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرما دیا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% اسلام پر عمل کرو، اب یہودیت پر، عیسائیت پر سب چھوڑ دو۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ آیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ 100% شریعت پر عمل کرو، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں اس شریعت کے اندر رہبری نہ کی گئی ہو۔ بچپنا کیسے گزارے، جوانی کیسے گزارے، شادی کیسے کرے، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، غیروں کا کیا حق ہے، سیاست کیسے کرنا ہے، قیادت کیسے کرنا ہے، بادشاہت کیسے کرنا ہے، مرنا کیسے ہے، دفن کیسے کرنا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہر طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، یہاں تک کہ پیشاب کیسے کرنا، پیخانہ کیسے کرنا، تھوکنا کیسے ہے، یہ طریقہ تک بتا دیا، بیوی سے کیسا ملنا یہ بھی بتا دیا۔ اتنی صاف واضح شریعت اللہ نے دے دی، اس لیے اب جو ہے 100% صرف اسی شریعت پر عمل کرنا۔ ہماری حالت کیا ہو گئی یہودیوں کی جیسی؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودی کیا کرتے تھے؟ پورے تورات پر عمل نہیں کرتے، جو ان کو پسند آتا تھا وہ لے لیتے، جو پسند نہیں آتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہماری حالت بھی یہی ہو گئی، چند چیزوں میں ہم لوگ اس نام پر عمل کر رہے ہیں، اذان ہوئی تو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بس چند چیزیں، باقی سب شادی بیاہ موت مٹھی سب غیروں کا طریقہ، جیسے غیر ناچتے ہیں ویسا ہم بھی ناچیں گے، جیسے غیروں کا لباس ہمارا لباس، جیسے غیروں کی خواہش ہے ہماری خواہش ہے، جیسے غیروں کا کھانا ہمارا کھانا۔ ہم نے 100% اسلام کو فالو نہیں ہوئے،
تو اللہ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ دیکھو شیطان بہکاتا ہے کہ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، اب کیسے عمل کریں گے، اس لیے ذرا جیسا زمانہ چل رہا ہے ویسا چلو۔ تو آگے اللہ خود فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان تمہیں بہکاتا رہتا ہے، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اللہ کے سامنے قسم کھا کر آیا تھا، اے اللہ تیری قسم تیرے بندوں کو تیرے راستے پر چلنے میں نہیں دوں گا۔ تو وہ تو کوشش کرتا رہے گا، ہم اس کی اتباع کریں گے تو پھر گمراہی میں جائیں۔ آگے اللہ تیسری آیت میں فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سو اگر تم لغزش کھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، سب کچھ آنے کے بعد بھی اسلام کو قبول نہیں کیے، دوسرے مذہب کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہو، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اللہ غالب آنے والا ہے، اللہ ہر ایک کے اوپر قبضہ رکھتا ہے۔ اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر آدمی بچ نہیں سکتا، اس لیے اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، سمجھ کر اپنی منمانی زندگی مت گزارو، سب طریقے اللہ نے بتا دیے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھی آیت ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، اس آیت میں مکہ والے اور مدینے کے بعض یہودی بار بار اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ فرشتہ صرف تمہارے پاس کیوں آتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ خود ہمارے پاس آ کر کیوں بات نہیں کرتا، صرف تم سے کیوں بات ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے کہو کہ آ کر ہم سے بات کرے، فرشتوں سے کہو کہ آ کر وہ ہمیں بات ہم کو سمجھائے، جنت جہنم کو دکھاؤ ہم بھی مانیں گے۔ اس طرح سوالات کرتے تھے تو اللہ نے آیت اتاری هل ينظرون ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے، وقضی الامر، اور سارا قصہ یہی تب تمام ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہماری اللہ کی آزمائش یہی ہے کہ غیب پر ایمان لائے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، بس اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کرنا، اس میں ذرا برابر بھی شک کیا تو پھر ایمان کیا، دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے موت کے وقت میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو پھر اس وقت اس کا ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ موت کے وقت میں کوئی وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں اتنا غریبوں کو دے دو، اتنا مسجدوں کو دے دو، وہ وصیت کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ کرے، ایمان لائے، کچھ بھی قبول نہیں۔ قیامت میں سب دیکھ رہا ہے، جنت، دوزخ، قرآن مجید میں ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہماری آنکھوں کو دکھ رہا ہے، ہماری کانوں کو سنائی دے رہا ہے، فرجعنا، یا اللہ ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ تو وہاں جا کر رونے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، یہاں پیغمبروں نے جیسا بتایا ہے ویسا مان کر زندگی گزار، یہاں غیب پر ایمان لانے ہی میں کمال ہے، دیکھ کر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ ایک واقعہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی اس کی مناسبت سے بتا دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گھوڑا خریدے، دیہاتی آدمی کے پاس، بھائی یہ گھوڑا مجھے چاہیے، کتنا ہے؟ قیمت طے ہو گئی، گھوڑے والے نے قیمت بتا دی، اللہ کے رسول نے کہا میرے ساتھ گھر چلو، میں گھر میں قیمت دے دوں گا۔ اب وہ دیہاتی گھوڑا لے کر پیچھے سے آ رہا تھا، اللہ کے نبی سامنے جا رہے تھے، منافقین دیکھے۔ اب یہ منافقین جو کام اللہ کے نبی کرتے تھے اس کو ٹانگ اڑاتے تھے، اس کام کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافق جو ہے دل میں ایک سامنے ایک رہتا ہے، جو کام وہ کرے گا اس کے خلاف کام کرنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی گھوڑا خرید رہے تو منافقین کے دل میں آیا کہ کسی طرح اس بے کو توڑ دینا ہے۔ اب گئے، جا کر گھوڑے والے سے پوچھتے کہ بھائی
گھوڑا بہت اچھا ہے، کتنی قیمت کا ہے؟ کہا میں دے چکا ہوں۔ کتنے میں دے دیا؟ اتنے میں دے دیا۔ ارے یہ تو بہت قیمت ہے، اس سے زیادہ میں دوں گا، مجھے دے دو۔ پھر دوسرا منافق آتا، وہ کہتا اس سے زیادہ میں دے دوں گا، مجھے دے دو۔ اب یہ قیمت زیادہ بڑھ رہی ہے، پیسے زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کا دل بدل گیا۔ تو وہ دیہاتی اللہ کے رسول کو پکار کر کہا، اے آدمی تمہیں گھوڑا خریدنا ہے یا میں گھوڑا اس کو دے دوں؟ اللہ کے رسول آئے، آ کر کہا کہ میں تو خرید لیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کب خریدا؟ تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو سارے لوگ وہاں آ گئے، آ کر کہنے لگے، اے آدمی اللہ سے ڈر، جانتا ہے تو کون نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں، انہوں نے میرے سے گھوڑا خریدا ہی نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم انہوں نے گھوڑا نہیں خریدا۔ کوئی گواہ ہے تو بتاؤ، کوئی ایک آدمی جو میں نے ان کو بیچتا ہوا دیکھا ہو، کوئی ایک آدمی بتاؤ۔ تو حضرت ایک صحابی ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اس گھوڑے کو، اللہ کے رسول نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے، حالانکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ بیٹھ جا میں دیتا ہوں۔ اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے بعد میں پوچھا کہ خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ تو اس وقت انہوں نے یہی جملہ کہا، اللہ کے نبی میں آپ پر غیب پر ایمان لایا ہوں، آپ کی بات، آپ جتنی باتیں کہی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے معراج میں تو تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ جنت کو تم نے دیکھا، دوزخ کو تم نے دیکھا، اللہ سے بات تم نے کی، میں تو تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ تم آئے تو میں مان لیا، جب آسمان کی باتیں آپ کی میں مان رہا ہوں تو دنیا کی باتیں نہیں مانوں گا۔ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایسا غیب کے اوپر ایمان چاہیے، سب دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اللہ آ کر دکھ رہا ہے، فرشتے آ کر دکھ رہے ہیں، تو اس وقت کا ایمان کا اعتبار۔ تو یہ یہودی اور منافق یہی کہتے تھے کہ اللہ ہمارے سامنے آ کر کہے تو ہم ایمان لائیں۔ تو اللہ اس آیت میں اتارا، اگر میں آ جاؤں، فرشتے بھی نظر آ جائیں، تو پھر تمہارے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ اس وقت نہیں مانیں گے تو ڈائریکٹ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔